الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق قابل احترام بزرگوں، نوجوان، میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیات قرآنیہ اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ حسد کے متعلق ہے. میرے عزیز دوستو، انسان اس فانی دنیا کے اندر جب کبھی کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، تو جتنی زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے، بیماری بڑی ہوتی ہے، اتنی ہی اس کو بھی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کو بھی اتنی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اب جو بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری جس کو ہم لوگ کینسر بولتے ہیں، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ کینسر ہے، اب وہ خود اتنا پریشان رہتا ہے کہ عام زندگی گزارنے کا جو طور طریقہ، لوگوں سے ملنے کا طور طریقہ، بالکل مختلف زندگی اس کی ہو جاتی ہے جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اتنی خطرناک بیماری میرے کو ہو گئی، اب میرا کیا ہوگا. اب یہ تو بہت اونچے لیول کی بیماری ہے. اگر ہم لوگوں کو 100 ڈگری اس کے اوپر کا اگر بخار بھی ہو گیا، اور بخار ایسا ہوا کہ 3 دن بڑھ گئے، 3 دن سے 4 دن، 5 دن، 10 دن ہو گئے، تو بھی انسان پریشان ہے کہ آخر یہ بخار مجھے کم کیوں نہیں ہو رہا. تو انسان کی فطرت میں ایسا ہے کہ جب اس کو دنیاوی کوئی مرض، دنیا کی کوئی بیماری جب اس کو لگتی ہے تو اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، الگ ہی وہ اپنی زندگی کے اندر رہتا ہے. تو علماء صوفیہ فرماتے ہیں، جس طریقے سے ہماری جسمانی بیماری کے لیے جب ہم کو معلوم ہو جائے کہ بیماری میرے اندر ہے تو ہم لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا طور طریقہ، رویہ بدل جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے دل کی بیماریوں کے اوپر بھی اتنا ہی دھیان دیں، اور دل کی بیماریوں کے بارے میں پتہ کریں کہ مجھے کون کون سی قلبی بیماری ہے. اب دل کی بیماری میں تو ہارٹ کی بیماری نہیں، وہ دل الگ ہے، قلب الگ ہے. قلب وہ کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور آتا ہے. ہم لوگ جو سنتے ہیں نا، نماز پڑھے تو نور آتا دل میں، نماز قرآن پڑھے تو سینے میں نور آتا. وہ نور کے رہنے کی جگہ قلب ہے.
دل الگ قلب الگ. تو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو یہ بتلاتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اس کا اثر ہمارے قلب پر ہوتا ہے. اب جو قلب کی بیماری ہے، قلب کی بیماری ایسی ہے کہ جب یہ حد سے تجاوز اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب کون کون سی بیماری ہے قلب کی؟ غیبت، حسد، جھوٹ، فریب، دھوکہ، یہ سارے ایسے بیماریاں ہیں جو ہمارے قلب کو متاثر کرتی ہیں. جب ہم لوگ دنیا کی بیماری، جو کہ ایسی بیماری ہے کہ اس سے جو اگر وہ بڑھ جائے تو ہم لوگوں کا صرف دنیا ختم ہوگی، دنیا سے ہم لوگ جائیں گے. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ دنیا ہی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. جب تک ہے دنیا کو بطور اسباب کے رکھنا ہے، لیکن جب یہاں سے جائیں گے، آنکھ جب بند ہوگی، اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ اصل زندگی ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے، سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. تو جو زندگی سے ختم کرنے والی بیماریاں ہوتی ہیں، جان لینے والی بیماری ہوتی ہے، اس کے لیے ہم اتنی محنت دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یہ ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر، یہ اسپیشلسٹ، وہ اسپیشلسٹ، یہ شہر کا، وہ شہر کا. اگر اللہ نے مال دیا تو دوسرے ملکوں میں جا کے علاج کراتے ہیں. وہ بیماری جس سے صرف جان جانے کا خطرہ ہو تو اتنی کوشش اپنے جان کو بچانے کی. لیکن ایسی بیماریاں کہ جس سے ہمارا ایمان جانے کا خطرہ ہے، ایمان لیوا بیماریاں جو ہمارے قلب کے اندر بسی ہوئی ہیں، اس کی اصلاح کے ہم لوگوں کو فکر نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے مختصر الفاظ میں چند باتیں علماء کی اور اسی طریقے سے حدیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی روشنی میں چند باتیں اسی بیماریوں کے متعلق رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ان بیماریوں سے حفاظت فرمائے. یہ بیماریاں دکھنے میں اور روزمرہ چونکہ ہم لوگوں کے استعمال میں یہ اس طریقے سے گھس گئی ہیں، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. مثال کے طور پر جھوٹ کو لے لیجئے، کبیرہ گناہ ہے. جس طریقے سے شراب پینے کو ہم لوگ کبیرہ گناہ سمجھ کے ہاتھ لگاتے، حدیث میں سن لیے اللہ نے بول دیا، بس یہ سن کر کہ یہ حرام ہے تو ہم شراب کو اپنے قریب بھی آنے نہیں دیتے، اس کا قطرہ اپنے جسم کو لگنے نہیں دیتے. پھر کیا بات ہے کہ جھوٹ سے ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے نہیں بچا رہے؟ کیا بات ہے ہم حسد کو اپنے آپ سے دور نہیں کر پا رہے؟ یہ بھی تو اسی لیول کا گناہ ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسپیشل تو نہیں فرمایا کہ یہ بہت حرام کام ہے، اس سے زیادہ شراب سے بچو، حسد سے نکو بچو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہر چیز کے اوپر جب شریعت نے کسی کو حرام قرار دیا ہے تو وہ چیز حرام ہو گئی. اب ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ میری عادت بن گئی ہے، اس کے بغیر میرا کام نہیں چلتا، اس کے بغیر میرے سے نہیں ہوتا، تو لہذا ہمارے یہ سمجھ لینے سے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا، اس کی حرمت کے اندر کچھ بھی کمی نہیں آتی. تو میرے عزیز دوستو، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال سے اپنے آپ کو بچنے کی ترغیب دی ہے، بچانے کی ترغیب دی ہے. دوران حدیث میں نے آپ کے دوران خطبہ ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ ایاکم والحسد، حسد سے اپنے آپ کو بچا لو. فإن الحسد یأکل الحسنات. کیوں؟ ہر چیز کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بھی بتاتے ہیں. حرمت ایک تو بچو، اور بچنے کی بعد وجہ بھی بتا رہے ہیں کیوں بچنا چاہیے، کہ یأکل الحسنات، کہ یہ حسد ایسی چیز ہے کہ ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. جس طریقے سے آپ لاکھوں کا کتنے بھی پیسوں کا کیا ہے گھر کے اندر لکڑی کا کام کرائیں اور اس کی حفاظت نہ کریں، اگر دیمک لگ گئی تو پورے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، وہ پورا نقصان اٹھانا پڑے گا. اور اسی طریقے سے دوسری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ نیکیاں اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے حسد، جیسے ایک سوکھی لکڑی ہو، اب اس کو آگ لگانا ہو تو جتنی لکڑی زیادہ سوکھی ہوئی رہتی ہے جلدی آگ پکڑتی ہے. تو سوکھی ہوئی لکڑی جس طریقے سے جل از جل جل جاتی ہے، اس میں دیر نہیں لگتی.
اسی طریقے سے حسد کرنے والے شخص کی نیکیاں اتنی ہی جلدی ضائع ہو جاتی ہیں، اتنی ہی جلدی خراب ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، نامہ اعمال میں سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہد ہوتا ہے وہ اپنی مٹھاس کے لیے کیا ہے؟ مشہور ہے۔ شہد سے میٹھی، اگر ہم لوگوں کو بھی مثال دینی ہو تو شہد کی مثال دیتے ہیں کہ اس کی مٹھاس شہد کی طرح تھی، یعنی اتنا میٹھا وہ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے بات کو سمجھایا کرتے تھے تاکہ ہماری عقل کے اندر بات جلدی بیٹھ جائے۔ کیوں؟ انسان کی فطرت ہے سیدھا بات بولے تو جلدی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن وہی بات کو مثال دے کر سمجھائے تو کیا ہے؟ بہت جلدی سب بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو حسد کس طریقے سے اعمال کو ہم لوگوں کے ختم کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بتلائی کہ جو ایلوا ہوتا ہے نہایت کڑوا درخت، نہایت ہی کڑوا درخت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایلوے کا درخت اگر اس کو شہد کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ اپنی کڑواہٹ کی وجہ سے شہد کو جس طریقے سے خراب کر دیتا ہے، حالانکہ شہد مٹھاس میں نمبر 1 پوزیشن پر، تو اسی طریقے سے جب انسان مسلمان حسد کرتا ہے تو ویسے ہی اس کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ تو یہاں ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے تشبیہ دی کہ جس طریقے سے ہائی لیول کی وہ چیز ہے مٹھاس کے اندر، اور ویسے ہی ایمان جیسا بلند ترین نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی، اگر ہم نے اپنے اعمال میں حسد کو ملا لیا تو جو اتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے ایمان کی، یہ ایمان سے ہم لوگوں کو ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ یہ اتنی خطرناک چیز ہے ایمان، یہ ایمان کو ضائع کر دینے والی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، مسجد کے اندر داخل ہوئے، داخل ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ابھی صحابہ آئے ہیں یہ جنتی ہیں۔ دوسرے دن اسی طریقے سے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، پھر وہی شخص آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صاحب آئے ہیں جنتی ہیں۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، حضرت عمر ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہے، عثمان ہے، حضرت علی ہے، سارے صحابہ موجود ہیں۔ اب جیسے ہی وہ صاحب آ رہے ہیں مسجد کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صاحب جنتی ہیں۔ اب اس مجلس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اب ان کو ذرا تجسس ہوا کہ ایسا کون سا یہ صحابی کا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ یہ صاحب جنتی ہیں۔ اب ان کو تجسس ہوا، جیسے ہی وہ مسجد سے نکلے تو یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل گئے۔ اب جب پیچھے پیچھے آ رہے ہیں تو دیکھا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے تو مڑ کر پوچھا کیا بات ہے، کیا ہے؟ تو انہوں نے ایسے ہی بتا دیا کہ میرے والد صاحب سے میرا جھگڑا ہو گیا اور میں نے قسم کھا لی کہ میں 3 دن گھر نہیں آؤں گا، تو اب میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے گزارش کی تو انہوں نے ٹھیک ہے اجازت دے دی، آئیے میرے مہمان بنیے 3 دن۔ اب وہ 3 دن تک وہ آنے والے صحابی کے ساتھ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں اور پورا معائنہ کر رہے ہیں، صبح میں دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے فجر ہو رہی ہے، پوری ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ 3 دن تک غور و فکر کرتے رہے، ان کو دیکھتے رہے، لیکن نارمل جیسا مسلمان ہوتا ہے اس طریقے سے ان کی نمازیں ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، ایکسٹرا کچھ بھی ان کو عمل دکھا نہیں۔ راتوں کی تہجد، راتوں میں دیر دیر تک رونا اٹھنا، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ اب ان کو 3 دن تک دیکھ کے اس کے بعد پھر بولے کہ اصل میرا آنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیو 3 دن آپ کے بارے میں بولے کہ آپ جنتی ہے، تو میرے دل کے اندر خواہش ہوئی کہ میں آخر دیکھوں کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت دی کہ آپ جنتی ہیں، لیکن میں 3 دن سے آپ کے ساتھ ہوں، لیکن مجھے تو کون سا بھی ایسا عمل دکھ رہا نہیں جو کچھ ایکسٹرا ہو، جس کا ایکسٹرا ایفیکٹ کی وجہ سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہو۔ تو صحابی نے کہا کہ دیکھو جو کچھ ہے وہ یہی ہے،
3 दिन سے جو حالت میں تم مجھے دیکھ رہے ہو میری وہی ہے، میں اس کے علاوہ کچھ بھی کام ایکسٹرا میری نیکی نہیں ہے۔ تو وہ سن کر واپس جانے لگے۔ جب واپس جانے لگے تو پھر انہوں نے بلایا ان کو، بس جو تم نے دیکھا میری زندگی کی روٹین یہی ہے، لیکن ایک مختصر عمل میرا یہ ہے کہ میں نے اپنے دل کو لوگوں کے حسد سے پاک کر لیا ہے، میرے دل میں کسی سے حسد نہیں ہے۔ تو وہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں ہی آپ کو بشارت دے دی۔ تو میرا عزیز دوستو، ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو فطرت انسان پر پیدا فرمایا ہے، دوسروں کے پاس اگر کچھ جو نعمت دیکھیں، دوسروں کو اگر کچھ بڑھتا ہوا دیکھیں، دوسروں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں، تو اس میں کیا ہے، ہم لوگوں کو حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسد کی تعریف روح المعانی میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے، حسد اس کو بولتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بھائی کو کوئی نعمت دی ہے تو آپ کے دل کے اندر یہ تمنا ہو کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، وہ نعمت اس سے ختم ہو جائے اور وہ نعمت میرے پاس آ جائے۔ اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور ہماری عام زبان میں ایک دوسرے کو دیکھ کے جلنا جس کو بولتے ہیں ہم نا، یہ حسد کرنا ہے، اسی کو حسد بولتے ہیں عربی کے اندر۔ ایک مسلمان ترقی کر رہا ہے، اپنا بھائی ترقی کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر دل کے اندر جو جلن ہوتی ہے کہ میں جہاں کا وہیں ہوں، میں بھی اتنے دن سے یہاں پر ہوں، میں بھی یہ فیلڈ میں ہوں، اس کے باوجود مجھے یہ ترقی نہیں مل رہی، لیکن اس کو کس طریقے سے مل جا رہی ہے، یہ دیکھ کر جو جلن ہوتی ہے ہمارے دل کے اندر، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد فرمایا ہے۔ تو حسد کا تعلق یہ ہے، حسد ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن حسد نہیں کرتا۔ حدیث میں ہم عام الفاظ میں جس طریقے سے بول چال میں استعمال کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس کچھ دیکھ لیے تو ہمیں رشک آتا ہے جیسے بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن اگر کسی بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو اسے رشک ہوتا ہے۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے، لیکن وہ نعمت اللہ مجھے بھی دے دے۔ اگر وہ ایمانی اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے اگر اللہ نے اس کو کچھ نوازا ہے تو مومن رشک کرتا ہے۔ مومن کی صفت رشک ہے کہ اللہ نے اس کو جو دیا اس کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے پاس وہ ہمیشہ برقرار رکھے اور وہ نعمت اللہ سے مانگ کر اللہ سے لے۔ لیکن حسد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی علامت ہے۔ کیوں؟ حسد کے اندر کیا ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے بات آئی، وہ جس کے پاس اگر نعمت ہے تو دل کے اندر یہ خواہش کہ وہ نعمت اس کے پاس سے ہٹ جانا اور مجھے مل جانا، اس کے پاس نہیں رہنا، یہ حسد ہے۔ تو اس طریقے سے بے شمار احادیث کے اندر، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر دشمن سے پناہ مانگنا ہے تو مجھ سے مدد کیا ہے، میں مدد کروں گا، مدد کے اسباب کے ذریعے سے کیا ہے تم دشمن کا دفاع کر سکتے ہو۔ لیکن حسد ایسی چیز ہے، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو صرف میری پناہ میں آنا پڑے گا۔ جو سورہ فلق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کا ابتدا کے اندر ذکر کیا کہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق۔ تو اس طریقے سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ اگر حسد کرنے والے کی حسد سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ کے علاوہ حاسد کے حسد سے ہم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ دل کی بیماری ہے، اور یہ دل کی بیماری کب ضائع ہو، یہ دل کی بیماریاں کب ختم ہوگی؟ جب ہم لوگ اللہ والوں کی محفلوں کے اندر آئیں گے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنیں گے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آتے جائیں گے، ہمارے دل کی بیماریاں، ہمارے قلب کی بیماریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بچنے کا حکم دیا ہے، ہم ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے ہم شراب کو اپنے آپ سے بچاتے ہیں، سور کا گوشت کھانے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حرام کاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ بھی اس طریقے کا اسی لیول کے گناہ ہے۔
تو جیسا ہم اپنے آپ کو ان سے بچا رہے ہیں ویسے ہی ان برے اعمال سے بھی بچائیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے گا، ایمان کا نور ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب